بسم الله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. سامعین و مشاہدین کرام، کیا فلسطین اور بیت المقدس یہودیوں کا تاریخی اور دینی حق ہے؟ یہ انتہائی اہم اور بنیادی سوال ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان، بہت سے غیر مسلم، بہت سے ناواقف لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کا دعویٰ ہے اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے، یہ ان کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے، لیکن بہت سے مسلمان بھی لا علمی میں اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس دعوے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کا سمپل اور سیدھا جواب تو یہ ہے کہ نہ بیت المقدس یہودیوں کا تاریخی حق ہے اور نہ ہی ان کا دینی حق ہے۔ اس کے دلائل موجود ہیں، تاریخی دلائل موجود ہیں، شواہد موجود ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہم ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم دلائل کو ذکر کریں، ڈاکٹر یوسف القرضاوی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب القدس قضیۃ کل مسلم میں چند سوالات کیے ہیں۔ وہ سوالات یوں ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہرتزل کی صہیونی تحریک کے قیام سے پہلے اس حق کا مطالبہ کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسرا اہم ترین بنیادی نقطہ یہ ہے، کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ یہودیوں کو بسانے کے لیے فلسطین کسی فہرست میں نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے افریقہ، بلجیکیا، ارجنٹائن، قبرص، سینا اور اوگنڈا، شمالی امریکہ، ان تمام جگہوں کی پیشکش کی گئی، لیکن یہودیوں نے ان تمام جگہوں کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بالکل ایک آشکارا اور واضح بات ہے کہ یہودی اصلاً فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ماحول بنایا اور یہاں تک کہ برطانوی انتداب کو، برطانوی سامراج کو استعمال کر کے فلسطین کی مقدس سرزمین پر قبضہ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ بہرحال تاریخی حقائق کیا بتاتے ہیں؟ تھوڑا سا سرسری طور پر تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ قدیم عرب یبوسیوں نے 300 سال قبل مسیحی القدس کو آباد کیا، اور پھر القدس میں اور فلسطین میں عام کنعانی کنالٹس عرب صدیوں تک آباد رہے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اصلی وطن عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آتے ہیں۔ ان کی زوجہ حضرت سارہ اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہے، لیکن فلسطین کے مالک نہیں ہوئے، بلکہ وہ وہاں پر موجود رہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام قحط سالی کی وجہ سے اور یوسف علیہ السلام کی طلب پر اپنی اولاد کو لے کر مصر ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں اور وہیں پر پھر آباد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ مصر میں رہے، لیکن رمسیس ثانی فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام ان کو ارض کنعان لے جانے پر مجبور ہوئے، اور نافرمانیوں کی وجہ سے ارض مقدسہ کو بنی اسرائیل پر 40 سال تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا اور وہ سرگرداں پھرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ارض فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، یہاں تک کہ ان کی قوم نے بھی ان سے کہا تھا، انکار کر دیا تھا کہ ہم اس ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اتنی سخت بات انہوں نے کہی تھی۔ اس کے بعد حضرت یوشع وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو اس ارض مقدسہ میں لے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر آباد ہوتے ہیں، کچھ دنوں تک رہتے ہیں،
اور ان کے بعد شاؤل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سب تقریباً 100 سال تک وہاں قیام کرتے ہیں، وہاں حکومت کرتے ہیں، اور اصل جو دعویٰ ہے یہودیوں کا وہ اسی عہد کے بارے میں ہے، اسی زمانے کے بارے میں ہے جس کو وہ القدس اور فلسطین پر قبضے کا استحقاق کی بنیاد بناتے ہیں۔ خیر، یہ چند سال ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس ارض مقدسہ میں القدس میں حکومت قائم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، یہ القدس کا حصہ چھن جاتا ہے، دوسری قوموں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اسلامی فتح 2 مرتبہ ہوئی ہے، مشہور اور معروف فتوحات۔ ایک تو عہد فاروقی میں مسلمانوں کے ذریعے القدس فتح کیا گیا، اور وہ یہود سے نہیں بلکہ عیسائیوں سے حاصل کیا گیا۔ اہم ترین نقطہ یہ ہے، اس وقت وہاں یہودی نہیں تھے بلکہ عیسائی تھے، اس وقت وہاں ایک بھی یہودی آباد نہیں تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس میں یہ شرط لگا دی تھی کہ یہاں کسی یہودی کو آباد نہ کیا جائے۔ اور دوسری فتح وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہوئی 1187 میں، اور اس وقت بھی صلیبیوں ہی سے، عیسائیوں ہی سے القدس کو آزاد کرایا گیا۔ لہٰذا یہود وہاں آباد نہیں ہوئے، اور سب سے زیادہ دور حکومت اسلامی حکومت کا رہا ہے۔ 1200 سال پر مشتمل زمانہ یہ مسلمانوں کا وہاں پر رہا ہے۔ لہٰذا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کے دوران سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ پر یہودیوں نے دباؤ بنایا کہ یہاں ارض مقدسہ پر، ارض فلسطین پر ان کو کسی نہ کسی طرح سے حصہ دیا جائے، لیکن انہوں نے انکار کیا، وہ ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے بعد انہوں نے اس سلسلے میں تدبیریں شروع کی، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ ہی کو ختم کرنے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہود اگر کسی زمانے میں فلسطین میں آباد رہے بھی ہیں مختصر سی مدت کے لیے، لیکن جب وہ داخل ہوئے، فلسطین پہلے سے آباد تھا، وہاں عرب لوگ تھے، جب وہ وہاں سے جلا وطن کیے گئے، جب ان کو وہاں سے نکالا گیا، تب بھی وہاں عرب فلسطینی آباد تھے۔ یہود سے پہلے بھی، یہود کے ہوتے ہوئے بھی، اور یہود کے بعد بھی وہاں مسلمان آباد تھے، عرب مسلمان آباد تھے۔ لہٰذا کسی بھی اعتبار سے ان کا یہ تاریخی حق نہیں بنتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دینی حق کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ دینی حق ہے، اور اس کی بنیاد یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ ان کی نسل کو ارض فلسطین عطا کرے گا۔ اس سلسلے میں یہودیوں کے ہاں جو بنیادی دعوے ہیں وہ 2 دعوے ہیں، وہ بے بنیاد دعوے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ یہود اللہ کی منتخب اور افضل ترین قوم ہے، شعب اللہ المختار اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، گاڈز چوزن پیپل اپنے آپ کو کہتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن پاک نے بھی ان کے اس بے بنیاد دعوے کو نقل کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ اور دوسرا اہم ترین دعویٰ ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ یہود کو اس ارض مقدسہ کا وارث بنایا جائے گا، اور یہ عہد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے غیر مشروط وعدہ یہود سے کیا ہے؟ اور اس اعتبار سے بنیادی نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کون ہے؟ اگر صلبی اولاد اس سے مراد ہے تو اس صورت میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ارض فلسطین میں ایک بالشت کی زمین کے بھی مالک نہیں ہو سکے۔ لہٰذا یہاں پر صلبی اولاد تو کسی اعتبار سے مراد نہیں ہو سکتی ہے، البتہ روحانی اولاد اس سے مراد ہو سکتی ہے اگر اس دعوے کو صحیح مانا جائے۔ روحانی اولاد یعنی وہ اولاد، وہ لوگ جو ان کی ملت کی اتباع کریں، ان کے طریقے پر چلتے رہیں،
لہٰذا یہاں پر اصلاً روحانی اولاد ہی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن پاک سے بھی اس کی گواہی ملتی ہے۔ قرآن پاک میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بلا شبہ ابراہیم کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی حق صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی جا رہی ہے، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ہیں۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک صاف کہتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ حنیف تھے، تمام ادیان باطلہ سے الگ تھلگ، مسلمہ، اللہ کے فرما بردار تھے، وہ مسلم تھے۔ اسی طرح سے اللہ نے ایک قانون بیان کیا ہے، قرآن پاک میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں یہ بات نوٹ کر دی ہے، لکھ دی ہے کہ ارض کے، زمین کے وارث میرے صالح بندے ہی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انبیاء کے حوالے سے قرآن پاک یہ بات واشگاف انداز میں بیان کرتا ہے، وقال الذین کفروا لرسلہم، اہل کفر نے اپنے اپنے وقت کے رسولوں سے کہا تھا، لنخرجنکم من ارضنا، ہم آپ کو اپنی سرزمین سے جلا وطن کر دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، ان کے رب نے ان کی جانب وحی کی کہ ہم یقیناً ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد زمین کے اندر ان لوگوں کو بسائیں گے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيد، جو رب کے سامنے حاضر ہونے سے خوف زدہ رہتے ہیں اور میری وعیدوں کا ان کو خوف رہتا ہے۔ قرآن پاک اس سلسلے میں بالکل دو ٹوک بات کہتا ہے کہ یہ ایک مشروط وعدہ ہے، زمین کے وارث صالح لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، لیکن جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، قرآن پاک میں بھی، توریت میں بھی، اور تمام تاریخی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ یہود دنیا کے اندر سب سے زیادہ فسادی قوم ہے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، انہوں نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، انہوں نے جرم کیے، اور آج بھی وہ جرم پر جرم کر رہے ہیں، اور ان کو مغضوب علیہم قرار دیا گیا ہے، ان کو خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل کیا گیا، اللہ کی نافرمانیاں وہ کرتے چلے گئے۔ قرآن پاک میں ان حقائق کو واشگاف انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اگر اس دعوے کو سچ بھی مانا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وہاں وارث ہوگی ارض مقدسہ کی، تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہیں، جو پہلے بیٹے ہیں، جو زیادہ حقدار ہیں؟ تو اس اعتبار سے ارض مقدسہ یعنی فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی کا حق سب سے زیادہ مسلمانوں کا ہے، وہی اصلاً ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، وہی اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب قوم ہے اب قیامت تک کے لیے، کہ جو اس دین کو سربلند کرتے رہیں گے، جو اس سرزمین کے وارث ہوں گے۔ لہٰذا یہودیوں کا تو یہ دعویٰ ہے، لیکن بہت سے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے مفکرین یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا تاریخی حق ہے، اور اس سلسلے میں وہ قرآن پاک کی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ یہاں تک کہتے ہیں موجودہ دور میں کہ وی سٹینڈ ود اسرائیل جو وہاں پر ایک ناجائز قبضے کی بنیاد پر قائم حکومت ہے، اس کے ساتھ وہی قائم ہو سکتا ہے، وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو خود ظالم ہو، جس کو حقیقت سے کوئی بھی دور کا واسطہ نہ ہو، جو جانتا نہ ہو کہ حقائق کیا ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو خاص طور پر اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے کہ یہ یہودیوں کا حق ہے، وہ فلسطینیوں کا حق ہے، وہ مسلمانوں کا حق ہے، وہاں پر وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو اللہ کے دین کے حقیقی وارث ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے دین کو سربلند کرنے اور مسجد اقصی کو آزاد کرنے، القدس کو آزاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔